سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین، السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی معاشرے میں موجود چند ان خواتین کی نشاندہی کرتی ہے جو اپنی نسوانیت کو پامال کرتی ہیں اور عورتوں کے نام پر ایک بدنما دھبہ ہیں۔ میرا نام یوسف ہے۔ میں ایک نارمل شکل و صورت کا انسان ہوں، مگر میری بیوی مریم بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ 2 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ ہنسی خوشی ہماری زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو مریم کسی لڑکی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے پہلی بار اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اس میں کھو سا گیا۔ ویسے بھی میں تھوڑا دل پھینک واقع ہوا تھا۔ اکثر خوبصورت عورتوں کو تاڑتا میری بیوی مریم میری اس عادت سے واقف تھی۔ اکثر مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مریم مجھے کچھ نہ کہتی۔ میں ڈرائنگ روم میں کھڑا اس لڑکی کو گھورے جا رہا تھا، تب مریم نے اپنا گلا صاف کیا تو جیسے مجھے ہوش آ گیا اور مجھے اپنی اس حرکت پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مریم بھی اس لڑکی کو رخصت کر کے کمرے میں آ گئی اور مجھے بتانے لگی کہ یہ میری دوست نور ہے، اور اچانک سے اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا۔ یوسف، آپ نور سے شادی کر لیں۔ میں ایک دم سے چونکا، مگر پھر سنبھل گیا اور سمجھ گیا کہ اس نے میری آنکھوں میں نور کے لیے پسندیدگی دیکھ لی ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے آزما رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے دوسری شادی نہیں کرنی، مگر وہ بضد تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر میں نے اسے منع کر دیا اور بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ مگر دوسرے دن مریم نے مجھے کہا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی، بلکہ وہ واقعی میری نور سے دوسری شادی کروانا چاہتی ہے۔ میں دل پھینک ضرور تھا، مگر میں دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ دل پھینکی تو بس یوں ہی دل لگی تھی۔ انسان ایک بیوی کو ہی اچھے طریقے سے خوش رکھ پائے آج کل کے دور میں اتنا ہی کافی ہے۔ دوسری شادی کر کے میں اپنی اچھی بھلی زندگی کو جہنم نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر مریم کی ضد تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے صبح شام دوسری شادی کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت میرے سامنے نور کے قصیدے پڑھا کرتی۔ نور تھی تو واقعی حقیقت میں نور۔ اس کا حسین چہرہ بھلائے نہ بھولتا اور سونے پہ سہاگا۔ مریم روز نور سے دوسری شادی کرنے کا ذکر چھیڑ کر اس کی یادوں کو ہر وقت میرے دل میں زندہ کر دیتی، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ نور کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دینے میں آپ کا کیا جائے گا؟ جبکہ میں بھی راضی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ نور بہت اچھی لڑکی ہے اور ہم دونوں اس گھر میں بالکل سگی بہنوں کی طرح رہیں گے۔ وہ بہت ہی معصوم ہے، اور جب میں بھی راضی ہوں تو کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تو ہونی ہی نہیں۔ آخر مریم کے سامنے میں ہار گیا اور اپنے ہتھیار پھینک دیے، مگر میں نے مریم سے کہا کہ مجھے تمہارے گھر والوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اس لیے پہلے تم ان سے بات کر لو۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر مریم بولی کہ وہ اپنے گھر والوں کو راضی تو نہیں کر سکتی۔ ہاں، البتہ اتنا کر سکتی ہے کہ ابھی میں نور سے چپکے سے سادگی میں نکاح کر لوں۔ وہ قاضی کا بندوبست بھی خود ہی کر لے گی اور سادگی سے نکاح کر کے ہم نور کو اپنے گھر لے آئیں گے۔ میرے گھر سے تو کسی کا بھی ہمارے گھر اتنا آنا جانا نہیں، کیونکہ میں خود ہی ان سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ اگر ان میں سے کبھی کوئی آ بھی گیا تو میں نور کو اپنی دوستی ظاہر کروں گی۔ میں کہہ دوں گی کہ یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ کچھ وقت گزر جائے گا تو میں آرام سے اپنے گھر والوں کو راضی کر لوں گی۔ میں راضی ہو گیا۔ مریم نے اپنی ایک سہیلی کے گھر میں ہمارے نکاح کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح بہت سادگی کے ساتھ ہوا۔
مریم بہت زیادہ خوش تھی۔ کبھی تو مجھے ایسا گمان ہوتا کہ شاید وہ پاگل ہو گئی ہے۔ بھلا اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا کر بھی کوئی اتنا خوش ہوتا ہے؟ نکاح کے بعد ہم تینوں گھر آ گئے۔ مریم نے اپنے بیڈ روم میں ہی نور کو جا کر بٹھا دیا۔ حالانکہ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ بھی رومز موجود تھے، مگر اس نے کہا کہ آج کی رات نور ہم دونوں کے بیڈ روم میں ہی رہے گی۔ اس کے بعد وہ اور نور فیصلہ کریں گے کہ نور کون سے روم میں رہنا پسند کرتی ہے۔ مریم نے مجھے زبردستی بیڈ روم میں بھیج دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نور کو پا کر بہت خوش تھا۔ مجھے اپنی خوش بختی پر یقین نہیں ہوتا تھا کہ مریم اور نور دونوں ہی کس قدر حسین بیویاں ملی ہیں مجھے، حالانکہ میں خود معمولی شکل و صورت کا مالک تھا۔ ابھی مجھے بیڈ روم میں آئے گھنٹہ بھر بھی نہ ہوا تھا کہ باہر سے بہت زیادہ شور کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی چلا رہا ہو۔ میں نے نور سے کہا کہ وہ یہیں بیٹھے، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ جب میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مریم لاؤنج میں زمین پہ بیٹھی زور زور سے رو رہی ہے اور اس کے تینوں بھائی اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ مریم کی نظر جیسے ہی مجھ پہ پڑی وہ اور زور زور سے رونے لگی اور چلا کر کہنے لگی کہ یہ پہلے تو صرف پرائی لڑکیوں کو دیکھ کر گھورا کرتے تھے، میں یہ سب تو چپ چاپ برداشت کر رہی تھی، مگر آج تو حد ہی کر دی انہوں نے۔ ایک غیر عورت کو میرے بیڈ روم میں لے جا کر اس کے ساتھ عیاشی کر رہے ہیں۔ میں نے جب اس مکار عورت کی باتیں سنی تو میں اس کے بھائیوں کو اس کے متعلق اس کی اصل حقیقت بتانے لگا کہ کس طرح اس نے میری دوسری شادی کروائی ہے، مگر وہ اور بھی زور سے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میرے پاس اس نکاح کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت تو واقعی میرے پاس کوئی نہ تھا۔ اس نکاح خواہ نے ہمیں کوئی نکاح نامہ بھی بنا کر نہیں دیا تھا۔ مریم بولی کہ چلیں ہم اس کی بات مان بھی لیتے ہیں تو اسے کہیں کہ وہ نور کو طلاق دے دے، کیونکہ اس گھر میں یا تو وہ رہے گی یا پھر میں نور کو رکھوں۔ میں نے کہا کہ میں نور کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا۔ نور تو معصوم تھی، اس نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا، پھر میں تم جیسی دھوکے باز کے لیے اس معصوم کو کیوں چھوڑوں؟ وہ بولی کہ اگر اسے نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے اسی وقت طلاق دے دو۔ میں نے اسے اسی وقت طلاق دے دی اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی گئی۔ میں مریم کو طلاق دینے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو نور کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی، مگر اب میرا عورت ذات پر سے اعتماد بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں نے نور سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم اس سازش میں کس حد تک شامل ہو اور تم دونوں مل کر میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگی کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، مگر عورتوں پر سے میرا یقین بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں اسی وقت گھر سے باہر نکل گیا اور وہ ساری رات میں گھر سے باہر ہی رہا۔ صبح میں گھر آ گیا اور گھر جا کر ایک کمرے میں لاک لگا کر سو گیا، کیونکہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ 4 گھنٹے کی نیند کے بعد جب میں اٹھا تو خود کو بہت ہی زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی باہر آیا نور ڈری سہمی باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ حالانکہ میرا عورتوں پر سے اعتماد بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، مگر نور کے معصوم چہرے پر جب میری نظر پڑی تو دل نے کہا کہ کسی اور کے گناہ کی سزا اس معصوم کو نہیں ملنی چاہیے۔ میں نے نور سے کہا کہ مجھے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ نور نے کہا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور وہ میری واپسی کا ساری زندگی انتظار کر سکتی ہے۔ میں نے اسے کھانا لانے کو کہا، کھانا کھایا اور پھر سے دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ مریم کی اس حرکت کے بعد مجھے عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نور پر شک کرنے لگا کہ جیسے وہ میرے پیچھے کسی کو گھر پہ بلا لیتی ہے، اسی لیے میں اس کی جاسوسی کرنے لگا۔ ایک دن میں شام میں جلدی گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے پر ہی مجھے ایسے لگا کہ جیسے نور کے علاوہ بھی گھر میں کوئی اور موجود ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نور نے ہی دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی کہ آج آپ اتنی جلدی آ گئے۔ میں نے کہا کہ کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ ایک دم سنبھل کر بولی کہ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ میں ایک دم سے گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے صوفے پر ایک بوڑھی عورت اور ایک بزرگ مرد بیٹھا ہے۔
میں نے نور سے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ تو نور بولی کہ یہ ضرورت مند ہیں اور میں نے آج سے انہیں کام پہ رکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور نور کا ان سے کوئی رشتہ ہے۔ میں نے نور سے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ نور نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ دونوں اس کے والدین ہیں۔ اس کے بعد نور نے جو کہانی مجھے بتائی، اسے سننے کے بعد تو میرا دل کرتا تھا کہ میں مریم جیسی بد کردار عورت کو قتل ہی کر دوں۔ نور نے بتایا کہ اس کے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے اپنا گزر بسر کرتے، مگر کیونکہ اس کی ماں بہت ہی اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، اسی وجہ سے اس کے دونوں بچے یعنی کہ نور اور اس کا بھائی احمد بھی بے انتہا حسین تھے۔ جب مریم کی آپ سے شادی ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس کی نظر میرے بھائی پہ پڑی۔ احمد اسے بہت ہی زیادہ پسند آ گیا کیونکہ مریم ایک حسن پرست عورت تھی اور آپ ٹھہرے معمولی شکل و صورت کے انسان۔ شروع میں تو احمد اسے منع کرتا رہا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، مگر مریم بار بار اس کے سامنے آتی رہی اور اسے اپنی سچی محبت کا یقین دلاتی رہی۔ آخر احمد ایک مرد تھا اور اوپر سے غریب۔ مریم شادی شدہ تھی تو کیا تھا، مگر وہ ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ مریم نے کسی طرح احمد کو شیشے میں اتار لیا کہ وہ یوسف سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے اور شادی کے بعد احمد بھی اس غربت سے نکل کر اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ احمد نے اس کی بات مان لی اور مریم نے ایک منصوبہ بنایا اور احمد کو بھی اس منصوبے میں شامل کر لیا۔ احمد نے آ کر مجھے سمجھایا کہ میں آپ سے کسی طرح سے شادی کر لوں، اس طرح سے ہم دونوں بہن بھائیوں کی زندگی سنور جائے گی اور ہم آرام سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد مریم احمد سے شادی کر رہی ہے، یہ سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی طرح سے بھی مریم کے اس جھوٹ کو اس کے بھائیوں کے سامنے ضرور لاؤں گا اور اسے برباد کر دوں گا۔ جس طرح سے اس نے حسن کے پیچھے بھاگ کر اپنی نسوانیت کو پامال کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، مگر نور نے مجھے یہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں اور آج سے ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ مریم نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا اللہ پاک اسے ضرور دیں گے کیونکہ اللہ بہتر انصاف کرنے والے ہیں۔ میں نے نور کی بات مان لی۔ آج ہماری شادی کو 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں نے نور کے والدین کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ مریم کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کے بعد میں نے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ رکھیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کیونکہ اللہ کے انصاف سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر مزید حقیقت پر مبنی ایسی ہی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔